بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی گائیڈ کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج سیاست کے ساتھ ساتھ ایک کھیلوں اور سیاست سے جڑی ہوئی خبر ہے، وہ عمران خان کی گفتگو ہے۔ عمران خان نے آج جیل میں جو گفتگو کی ہے وہ سیاسی سے زیادہ کھیلوں سے متعلق تھی۔ علیمہ خان نے، ان کی جو بہن ہے، ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان بہت رنجیدہ ہے اس بات پہ کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا سے شکست کھا گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، محسن نقوی کو جہاں بھی لگایا جاتا ہے اسی طرح کے نتائج ملتے ہیں۔ انہوں نے اس کا حوالہ بطور وزیر اعلیٰ کہا تھا کہ جب وہ بطور وزیر اعلیٰ بنے تو نتائج، جو انتخابی نتائج ہے، وہ الٹ پلٹ کر دیے، اور جب وہ وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے عمران خان کے بقول کارکنوں پہ تشدد کیا، زیادتیاں کی، گرفتاریاں کی۔ اور جب وہ کرکٹ کے بورڈ کے اس پہ آئے ہوئے ہیں، چیئرمین بنے ہوئے ہیں، تو ان کی چیئرمین شپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے ایونٹ میں جب وہ میزبان بھی ہے، دوسرے مرحلے میں نہیں پہنچ سکا۔ اور عمران خان نے کہا کہ یہی تو المیہ ہے اس ملک کا کہ محسن نقوی کے سوائے انہیں کوئی ملتا نہیں، ایک شخص کے پاس اتنے عہدے ہیں اور وہ ان سے انصاف نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ کرکٹ ٹیم پہ توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عمران خان نے یہ کرکٹ کا میچ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا، پی ٹی وی پہ دیکھا ہے، اور پی ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد وہ بہت اس بات پہ افسردہ تھے۔ علیمہ خان کہتی ہے کہ عمران خان نے آج جو بات کی ہے، انہوں نے سیاست پہ کم اور کھیلوں پہ زیادہ بات کی ہے، خاص کر کرکٹ کے میچ پہ وہ بہت پریشان تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی اپنے بیٹوں سے، ان کی بات ہوئی ہے۔ علیمہ خان کہتی ہے کہ وہ اس حوالے سے مطمئن تھے کیونکہ ان کی کافی عرصے بعد بیٹوں سے بات ہوئی ہے، لیکن کرکٹ کے حوالے سے بہت رنجیدہ تھے وہ۔ خاص کر عمران خان کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جب جیتا تھا پاکستان نے تو وہ اس ٹیم کے کپتان تھے۔ جب تک عمران خان کیپٹن تھے، انہوں نے انڈیا کے خلاف انڈیا میں سیریز جیتی ہیں۔ ان کی فتوحات ایک تاریخی درجہ رکھتی ہیں، اس کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں عمران خان کی کرکٹ اور ان کے کھیل کو مانا جاتا ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ بڑے آل راؤنڈر تھے، اور ان کا بڑا ویژن تھا کرکٹ کے حوالے سے، اور وہ کرکٹ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور خاص کر جب ایک شخص کرکٹ سے ساری عمر جڑا رہا اور اس کی قومی ٹیم اس طرح ایک ایونٹ میں باہر ہو جائے تو ظاہر ہے جس طرح ہم عوام اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری ٹیم باہر ہو گئی ہے، ہم میزبان ہیں، تو ظاہر ہے عمران خان کو بھی اسی بات پہ دکھ ہے۔ لیکن عمران خان نے اصل چیز کی نشاندہی کی ہے، وہ کرکٹ بورڈ میں مطلب محسن نقوی صاحب کی بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ موجودگی ہے، جس کی وجہ سے کرکٹ کے تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے۔ نہ صرف کرکٹ کی ٹیم بلکہ سلیکشن کمیٹی، بلکہ پورے کرکٹ بورڈ میں ایک سفارشی کلچر سا ہے۔ اس مرتبہ محسن نقوی کو جب ایونٹ یہاں کروانا تھا تو ان کو بطور چیئرمین یہاں زیادہ ذمہ داری سے زیادہ وزیر داخلہ انہیں اپنی ذمہ داری زیادہ لگی۔ انہوں نے کرکٹ ٹیم پہ توجہ دینے کے بجائے گراؤنڈز کے بنانے پہ زیادہ توجہ دی۔ گراؤنڈز تو چلیں جیسے تیسے بن ہی گئے، لیکن کرکٹ ٹیم جس کے لیے یہ گراؤنڈز بنائے گئے تھے وہ نہ بن سکی، اور پاکستان بھر میں شائقین کرکٹ اس بات پہ بہت ناخوش ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی اتنی بری کارکردگی رہی ہے۔ خاص کر سلیکشن کمیٹی میں بہت لوگوں کو مارجن نظر آیا ہے کہ اس طرح کے کھلاڑیوں کو، خاص کر جو انڈکٹ کیے گئے تھے، اوپنر رکھا ہی نہیں گیا تھا، امام الحق کو آخری ٹائم پہ شامل کیا گیا۔ فخر زمان حسین ایوب بدقسمتی سے زخمی ہو کر باہر چلے گئے۔ ہمارے فاسٹ بولر کیا جو نسیم شاہ، شہین شاہ اور حارث رؤوف ہیں بالکل ناکام رہے، کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ جو بیٹس مین ہے وہ تو بالکل ہی ان کا سٹرائک ریٹ جدید تقاضوں سے ہمانگ نہیں تھا، جو شکست کا باعث بنا۔ اور یہ ساری وجوہات اور بھی تھیں، لیکن جس ٹیم کو سلیکٹ کر کے آگے گراؤنڈ میں بھیجا گیا وہ ٹیم اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ ظاہر ہے جب جہاں کرکٹ پہ تنقید ہوگی وہ محسن نقوی پہ بھی ہوگی۔ لیکن وہ ایک بات عمران خان نے اور بھی کہی ہے کہ ایک بندے میں اگر غیرت ہو نا تو وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے مطلب اس حد تک ہی کہا ہے کہ محسن نقوی کو
انہوں نے مطالبہ تو نہیں کیا کہ وہ استعفیٰ دے بطور چیئرمین پی سی بی، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ اگر غیرت ہو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طرح بری طریقے سے ہمارے انہیں خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن پاکستان میں ریزائن دینے کا کلچر ہے نہیں ہے. وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے ایک سیاسی غلطیاں کی، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ چھوڑ دی، ریزائن کر دیا، انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ چھوڑ دی اور ریزائن کر دیا، اور ان ریزائن کے نتائج ابھی تک بھگت رہے ہیں. ظاہر وہ ابھی اگر طے گورنمنٹ میں پنجاب اور صوبے میں وہ اسمبلیاں نہ توڑی ہوتی تو وہ بڑی اچھی پوزیشن میں تھے. اسی طرح گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں حکومت تھی، لیکن یہ سارا کچھ ریزائن کی وجہ سے ہوا ہے. وہ شاید عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ریزائن کا کلچر نہیں ہے، یہاں جمہوری کوئی تقاضے نہیں ہوتے، جہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اور خاص کر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ریزائن کرے، اور ان کے بہت سارے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی بعد میں چھوڑ گئے وہ اس میں شامل تھے اس وقت عمران خان کی ٹیم میں، اور وہ اسے اکسایا کرتے تھے ریزائن کرنے پہ. عمران خان کا خود بھی یہ فیصلہ تھا، لیکن ان کو اکسانے والوں کی بھی کمی نہیں تھی جنہوں نے مجبور کیا عمران خان کو یہ صوبائی حکومتیں چھوڑنے پہ. اور پی ٹی آئی پھر اس کھائی میں جا گری جس میں ابھی تک وہ کارکن تشدد برداشت کر رہے ہیں. رہنما 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت کر بھی ایم این اے جیت کر بھی بڑی تعداد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے مسلط کر دیا گیا ہارنے والی پارٹی کو. اور یہ سارے نتائج ہمارے سامنے، یہ ریزائن کرنے کا نتیجہ تھا. اب وہ محسن نقوی کیوں ریزائن کریں گے؟ اتنے مزے میں عیاشی کر رہے ہیں، وزارت داخلہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، بطور چیئرمین پی سی بی پوری دنیا میں گھومتے ہیں، ان کا پورا پروٹوکول ہے. ٹیم ہار گئی تو کیا ہوا، ان کا پروٹوکول تو ختم نہیں ہوا، وہ تو اسی طرح انجوائے کریں گے. رونا ہے تو روتی رہے عوام، ان کو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم کیا کرتی ہے آگے. لیکن عمران خان کی باتوں کو اس لیے سنجیدہ لینا ضروری تھا، وہ ایک سابق کپتان ہے، ان کی تنقید ایک وزن رکھتی ہے. آج غیر سیاسی ساری صورتحال ہو گئی، سیاست پہ چلے آئندہ سے ہی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.